ستہ ہے، 6 حدیث کی صحیح ترین کتابیں جنہیں کہتے ہیں، یہ ساری ان کے بعد کی ہیں۔ اور یہ بھی ایک عجیب چیز ہے تاریخ کی ضمن کہ یہ جتنے بھی جامعین حدیث ہیں جن کے یہ مجموعے آپ کے ہاں حدیث کی اتھارٹی کی 6 کتابیں کہلاتی ہیں، سنیوں کی 6 کتابیں، وہ سارے کے سارے ایرانی، عربی بھی نہیں ہے وہاں کی، اور یہ سنیوں کے مجموعے ہیں۔ شیعہ حضرات کے اپنے الگ 4 مجموعے ہیں اس قسم، اور یہ ابھی ان میں سے انہوں نے اپنے طور پر صحیح ترین منتخب کر کے اپنے ذہن میں الگ کیے، ورنہ اس کے علاوہ جو باقی ہے لاکھوں کی تعداد میں ہوا۔ لیکن یہ مجموعے کس طرح سے مرتب ہوئے، کئی دفعہ بات آ چکی ہے۔ پہلے کوئی ریٹن ریکارڈ نہیں تھا جن سے یہ مرتب ہوئے، خود اس کتاب کو اٹھا کے دیکھیے، ان میں یہ چیز ہے کہ مجھ سے فلاں نے کہا، ان سے فلاں نے کہا، ان سے فلاں نے کہا، اور پیچھے تک جاتے جاتے کوئی حدیث تو کسی صحابی تک چلی جاتی ہے کہ ان سے فلاں صحابی نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے، یا کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ 200-250 سال کے بعد بغیر ریٹن ریکارڈ کے اس طرح سے روایات کی سند دیتے ہوئے ایک چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے، وہ جتنی یقینی ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔ ظاہر تو اس سے ہے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے وہاں ہر حدیث کے بعد یہ کہتے ہیں خود کہ یہ او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یا یوں جیسے حضور نے فرمایا ہو، یعنی انہیں خود اس بات کا یقین ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ تاریخی سمر کی لیں کہ یہ وضع کتنی حدیثیں ہوئی تھیں ان کے معیار کے مطابق، لوگوں نے کتنی گھڑی تھی، وہ لاکھوں کی تعداد اس میں وہ آ جاتی ہے۔ لیکن اس طرح سے یہ چیز لا کے یہ کہا گیا کہ صاحب اب اطاعت خدا کی قرآن کے مطابق، اطاعت رسول کی احادیث کی بھی، یہ بھی وہی وہ بھی وہی، اس وحی کی تلاوت ہوتی ہے، اس وحی کی تلاوت نہیں ہوتی، صرف یہ چیز وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع۔ یہ جو تصور ہے وحی کی 2 قسموں کا، یہ یہودیوں کے ہاں تھا۔ ان کے ہاں تورات کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کی جو باتیں یا روایات تھیں وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی تھی۔ یہ 2 چیزیں آپ کے ہاں پھر سند قرار پائیں۔ اب اس میں گنجائش بڑی ہو گئی صاحب، ان مجموعوں کے اندر ایک ہی معاملے کے متعلق ہر جگہ آپ کو متضاد حدیثیں مل سکتی، یوں بھی اور یوں بھی۔ پہلے تو کہا یہ گیا کہ صاحب ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن کریم ان کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ قرآن کی یہ تفسیر یا تشریح کرتی ہے۔ اچھا جی، وہ تفسیر و تشریح بھی یہ کہ جیسا میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق جب یہ کہہ دیا جائے کہ حضور نے اس کی یہ تشریح فرمائی ہے، پھر کون سا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ نہیں صاحب میں اس سے الگ کوئی تشریح کہتا ہوں، یہ تشریح زیادہ اچھی ہے معاذ اللہ۔ تو یہ جو تشریح بھی کہی گئی اس کی بھی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ بھی فائنل ہوئی، لیکن اس سے بھی بات آگے چلی۔ ایسی بھی یہ روایات تھی جو قرآن کے خلاف جاتی تھی۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ کے ذہن میں بے ساختہ یہ بات آئے گی کہ صاحب بہرحال قرآن کا تو مقام ہی کیا ہے، قرآن کی بات کو حکم یا اتھارٹی مانا جائے، اس کے متضاد جو بات جاتی ہے ہم کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، کہا یہ گیا کہ جہاں یہ ایسی چیز پیدا ہو کہ اس میں تضاد ہو، یہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اب اس کے لیے کسی حکومت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہی، یہ جو تھے مجموعے یہ ان حضرات کے پاس آ گئے۔ اب امت کو خدا اور رسول کی اطاعت پوچھنے کے لیے ان کی طرف جانا پڑا۔ خدا اور رسول جب اطاعت ہوتی تھی، امت کی وحدت، ایک امت، ایک مملکت، ایک اس کا نظام، ایک ہی اس کے فیصلے، اس لیے کہ وحدت کا نام ہی تو توحید، جیسا کہ متعدد بات میں نے عرض کیا ہے۔ قرآن کریم میں بنص صریح کہا گیا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے، اور ہے عزیزان من ایک ہی معاملے کے متعلق اگر آپ کو 2 فیصلے ملیں، دونوں فیصلے خدا کے تو ہو نہیں سکتے کہ وہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں ہے، تو 2 میں سے بہرحال ایک فیصلہ خدا کا اگر ہو تو دوسرا تو کسی غیر اللہ کا ہوگا، اور یہیں سے تو تفرقہ یا فرقہ بنتا ہے۔
اور اسی لیے قرآن نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ یہ وہ مقام آیا جہاں ان میں سے مختلف لوگوں نے مختلف فیصلے دیے اور اپنے ہر فیصلے کی سند میں کوئی نہ کوئی حدیث تو تھی اس کو نقل کیا۔ یہ بنیادی طور پہ چار جو آپ کے یہاں فقہ کے امام ہیں، یہ تو چار یوں ہی گنے جا رہے ہیں، ورنہ فرقوں کے اعتبار سے تو پوچھو نہیں کتنے فرقے آپ کے یہاں بنے، اور ان میں سے ہر ایک کی دلیل اور سند جو ہے روایت ہے۔ قرآن کریم کی آیت اوپر تبرکن لکھی جاتی ہے اور نیچے اس کے سارے احکام جو ہیں وہ احکام ان کے ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہیں یہ فرقہ بندی کہاں لے جاتی ہے۔ احکام القرآن کتاب کا نام، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ٹھیک ہے سر، یہ احکام القرآن اگر کہیں سے کوئی کتاب مل جائے تو بڑی بات ہے سر۔ قرآن کے احکام القرآن جساس کی، چلیے صاحب انہوں نے قرآن کے احکام کو قرآن سے الگ کر کے ایک جگہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، قرآن کے احکام ہوئے، میں نے بھی ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے قوانین قرآنی مستقل اقدار، قرآن کی آیات اس کے اندر رکھ دی ہیں، مختلف عنوانوں کے ماتحت ان کو تجوید کے ذریعے پانی دے دیے، ٹھیک ہے، جساس نے یہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد احکام القرآن ابن عربی، اچھا جی ہم اس کی طرف بڑھے، آپ حیران ہوں گے کہ دونوں میں مختلف ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ جساس حنفی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کے احکام حنفی فقہ کے مطابق، ابن العربی شافعی ہیں، انہوں نے کہا قرآن کے احکام شافعی فقہ کے مطابق۔ دونوں کتابیں موجود ہیں، میں نے دو کا صرف ذکر کیا آپ کے سامنے۔ احکام القرآن حنفیوں کے مطابق، احکام القرآن شافعیوں کے مطابق، دونوں میں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ تو احکام کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ قرآن کا حنفی ترجمہ بھی ہے، ترجمہ ایک شائع ہوا تھا تو اس کے بعد بڑی ٹھنڈی سانس بھر کے یہ کہی گئی تھی کہ صاحب یہ دیکھیے نا کہ یہ ترجمہ حنفی فقہ کے متعلق کتنا کچھ لکھا گیا ہے اور قرآن کا کوئی حنفی فقہ ترجمہ یا نہیں، تو بڑی پھر انہوں نے ماری جسے کہتے ہیں قرآن کا حنفی ترجمہ۔ بہرحال احکام القرآن جساس کے اور احکام القرآن ابن عربی کے تو موجود ہے، وہاں موجود ہے۔ یہ کیا ہوا تھے احکام القرآن؟ قرآن کے احکام کی وہ تفسیر تشریح کچھ بھی کہہ لیجیے، ان روایات کے مطابق جنہیں حنفی فقہ والے صحیح مانتے ہیں، قرآن کے احکام کی تشریح و تفسیر ان روایات کے مطابق جنہیں شافعی المذہب جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ جو آپ اتنے فرقے دیکھ رہے ہیں، یہ ذہن میں بات آتی ہوگی کہ خدا کی کتاب موجود ہے، اس کی موجودگی میں یہ اتنے فرقے، تو وہ اعتراض کرنے والے جو ہے وہ مغرب ہیں، وہ تو پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں، اور کیفیت یہ کہ ان کے ہیں یہ کہنے کے 72,000 حقیقت 72,000 فرقے صرف دول ایک دوسرے کا ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر دونوں اپنے یہاں سند لاتے ہیں خدا رسول، کہتے ہیں کہ پھر وہ کون سی چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تفرقہ نہیں ہو سکتا، اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جساس کے احکام القرآن آیت، ابن العربی کی آیت اور الفقہ والا مذاہب اربع یہ کتابیں میرے یہاں پڑھی ہیں، ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں چاروں مذاہب کی کتابیں، اور اس کے یہاں پہ اب ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے انسائکلوپیڈیا فقہ والوں کا، 8 مذاہب کی کتابیں، اور یہیں تک بات تھوڑی ختم ہو گئی، چلا چلے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ جو اس طرح سے روایات جمع ہوئی، ان کے متعلق یہ عقیدہ کہ اگر کوئی قرآن کی آیت ایسی ہے جس میں اور حدیث میں تضاد ہوتا ہے تو ان کے یہاں ہے کہ پہلے تو قرآن کی آیت کی تعویل ایسے کرو کہ وہ اس کے مطابق ہو جائے، اس کے مطابق، اور اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس کے بعد بہرحال عمل تو حدیث کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہ بھی وہی ہے۔ یہ ہے آپ کے ہاں جو چلا آ رہا ہے تصور خدا اور رسول کی اطاعت کا، بات آگے بڑھ گئی۔ اب اس کے بعد جتنی آپ کے یہاں حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، اسلامی حکومت آپ کے یہاں پھر قائم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے کہ بہت بڑا بول ہے جو تم نے بول دیا، بات بڑی صاف سی ہے۔ اسلامی حکومت وہ ہے نا کہ جس میں مرکز خدا کی کتاب ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں، تو اسلامی حکومت کے اندر جو مسلمان بسنے والے ہوں گے
جو قانون اس حکومت کی طرف سے نافذ ہوگا وہ ان تمام کے اوپر یکساں